اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتنے بڑے آدمی کا قتل ہوا، انکوائری کرنے دو کہ جی آپ پہ ہی مارے تھے، آپ پہ ہی رولا پائی جاتا جی، زیادہ روتا وہی ہے جس نے خود مارا ہو۔ اچھا آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، یعقوب روتا تھا اور روکتے تھے یوسف کے بھائی۔ بابا مجرم ہمیشہ رونے سے روکتا ہے، کیونکہ اسے دیکھیں کسی جگہ پہ بچے کو کوئی نجائز بڑا بھائی مارے نا اور وہ زور سے روئے، وہ منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے، جیڑا تمہارے نا ہن پھر نہ روئیں، وہ اصل میں ڈرا ہوا ہوتا ہے، کئی جگہ رونے والا ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نہیں آپ بھائی ڈرتا ہے تو روتا ہے، ظالم ظلم کرنے والا وہ بھی ڈرا ہوا ہوتا ہے، وہ ظلم اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں سے ڈرتا ہے، بزدل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس سے پہلے کہ یہ مجھ پہ حملہ کرے میں اسے مار دوں، ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ سامعین کرام قدر یاد رکھیے گا، باتیں مشکل نہیں ہے، آج کل کا دور بڑا آسان ہے، بندے زد پہ اڑ گئے، زدی کا کوئی علاج نہیں۔ اب ہمیں کیا پتا کون تھے جنہوں نے مارا امام حسین کو، 2 منٹ میں نکھیڑا کر دیتے، قرآن کے حاشیے پہ کاغذ رکھ کے، قرآن سر پہ رکھ کے وضو کرا کے مولوی سے کہو حسین کے قاتلوں کے نام لکھے، کٹھے ہو کے ٹھوکر چلتے ہیں، مل کے کرتے ہیں ان پہ لعنت، پتہ چل جائے گا کس نے مارا تھا۔ بھائی جو لعنت بھیجنے کے بعد خوش ہو جائے وہ حسین کا ساتھی ہے، اور جس کے منہ پہ ویسے ہی لعنت پڑ جائے تو جو ہے یہ نہیں۔ اب اچھا ایک اور جوان نے بڑی لہرا کے ایک دفعہ گفتگو کی، انہوں نے کہا دیکھو جی شیعوں نے مارا تھا، پھر شیعوں نے مال لوٹ لیا، اچھا کوئی دلیل؟ انہوں نے کہا جی انہی کے گھر سے برآمد ہوتا ہے، علم ان کے گھر سے برآمد ہوتا ہے، جھولا ان کے گھر سے برآمد ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ مان کہ یہ چیزیں آل محمد کی تھیں، جو کہے گا بھئی ان کے گھر سے برآمد ہوتا ہے، پھر پہلے تو یہ پتہ چلا یہ چیزیں آل محمد کی تھیں، اور دوسرا مجھے بڑا افسوس ہوا یہ اعتراض کرنے والے جاہل پر، اس کم وقت کو ایک عام کانسٹیبل جتنا علم بھی نہیں ہے، اگر ذرا سا بھی قانون کے علم کو جانتا ہوتا تو اسے پتہ ہوتا کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور جتنا مال اسباب ملتا ہے وہ سارا کا سارا سپرداری پر مقتول کے وارثوں کو دے دیا جاتا ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے ہر پیشی پہ لے کر آنا، اور قاتل کی کوشش ہوتی ہے ثبوت عدالت تک نہ